بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شبراج آ چکا ہے، نیک نے میری بات کاٹ کر کہا، اور ایئرپورٹ سے آتے ہوئے راستے میں اپنے 3 ملازموں سمیت مارا گیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس اہم ترین معاملے میں اس کی معلومات ادھوری تھیں۔ اپنے آدمیوں کے حملے کو شبراج کا انجام سمجھ کر وہ مجھے فون کر بیٹھا تھا۔ اسے کس نے مار دیا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ یہ غیر ضروری سوال ہے، اسے مرنا تھا اور وہ مار دیا گیا۔ میں تمہاری اس اطلاع پر کیسے اعتبار کر لوں؟ کیا میرا کچھ کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ اس کی آواز ترش ہو گئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جائے واردات کی تازہ ترین صورتحال سے بے خبر تھا۔ اس نے اپنے کمانڈوز کی دی ہوئی اس اطلاع کو درست مان لیا تھا کہ وہ شبراج اور اس کے ملازموں کو راستے میں بے دردی سے مار آئے تھے۔ میرا دل چاہا کہ اسے صحیح صورت احوال بتا کر شرمندہ کروں، لیکن وہ بہت نازک معاملہ تھا۔ میری طرف سے اتنی زیادہ باخبری کا اظہار اس کے دل میں شبہات پیدا کر سکتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ اس کی کہی ہوئی باتیں سنی جائیں۔ اس وقت اس کا دماغ اونچا اڑ رہا تھا۔ اگر تمہاری دی ہوئی اطلاع درست ہے تو تھوڑی دیر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ تم بے اعتباری ظاہر کر کے میری توہین کر رہے ہو۔ یہ تمہاری سوچ کا قصور ہے۔ تم نے خود زور دے کر کہا تھا کہ شبراج کی آمد کی اطلاع مجھے اخباروں سے ملے گی۔ اب تم اس کی موت کی خبر سنا رہے ہو۔ تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ اس کی غداری ناقابل معافی تھی۔ کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا جائے تو ہم اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ اسے تمہارے آدمیوں نے مارا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی غیر ضروری سوال ہے۔ ان باتوں سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تم اس کی واپسی کے خواہاں تھے، وہ واپس آ چکا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ ذرا انتظار کرو، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ تمہاری دی ہوئی بی گن میرا کام بہت آسان کر دے گی۔ کیا وہ بی گن اس وقت بھی تمہارے پاس ہے؟ اس کا سوال اشتباہ آمیز تھا۔ میں اسے اپنے گلے میں لٹکائے نہیں پھر رہا۔ وہ ایک بے مثال ہتھیار ہے۔ میں نے اسے احتیاط سے ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا ہے۔ ضرورت کے وقت اسے نکالوں گا۔ یہ گن تمہیں رکھنے کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ اس کا وہ جلا کٹا تبصرہ بالکل بے ساختہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا جب تک ڈینی کا قصہ پاک نہیں ہو جاتا اسے تمہارے پاس رہنا چاہیے۔ تم تو اس طرح اصرار کر رہے ہو جیسے اس میں کوئی بگ لگا ہوا ہو۔ موقع پاتے ہی میں نے چٹکی لینے والے انداز میں کہا، یہ کیا واہیات باتیں کر رہے ہو؟ میری زبان سے وہ حقیقت سن کر نک کی کھوپڑی چٹک گئی۔ ہمیں اس میں کوئی بگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں ہوگی، لیکن تم اس کے ساتھ رکھنے پر تو اسی طرح اصرار کر رہے ہو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ انتہائی خفیہ اور اہم ہتھیار ہے۔ میں اس کے گم ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ وہ میرے لیے ڈینی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسے تمہارے قبضے میں رہنا چاہیے۔ تم کو ہر حال میں اسے بے حفاظت لوٹانا ہوگا۔ میں اسے اپنے گلے کا ہار نہیں بنا سکتا۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تم نے یہ باتیں پہلے بتا دی ہوتی تو میں اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ وہ تمہیں جوں کی توں واپس ملے گی۔ تم کو معلوم ہے کہ میں کوئی راہ چلتا آدمی نہیں ہوں۔ میرے اپنے بھی کچھ وسائل ہیں۔ میں نے بی گن کی جانچ پڑتال کی ہے۔ وہ ایک مشتبہ ہتھیار ہے۔ وہ بی گن کے بارے میں ضرورت سے زیادہ پھیل رہا تھا۔ میں نے فوری فیصلے کے تحت جارحانہ تیور اختیار کر لیے اور اسے بتا دیا کہ میں عقل سے کورا نہیں تھا۔ میرا الزام سن کر وہ چند ثانیوں تک کچھ نہ بول سکا۔ پھر اس کی تھکی ہوئی آواز ابھری، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نہیں مان سکتا کہ بی گن میں کوئی ڈیوائس بھی لگی ہوئی ہے۔ ہم نے وہ ہتھیار مدد کے طور پر تمہارے حوالے کیا تھا۔ امریکی امداد ایسی ہی ہوتی ہے، میں نے کڑوے لہجے میں کہا۔ اس کے پردے میں کوئی نہ کوئی خفیہ مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ میرے آلات نے واضح طور پر بتایا ہے کہ بیم گن سے طاقتور ریڈیائی سگنل خارج ہو رہے ہیں۔ میرے اس حتمی جواب نے نک کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اس کی مدافعانہ آواز آئی، تم یقین کرو کہ میں ایسی کسی ڈیوائس کے وجود سے لا علم ہوں۔ ایڈی نے وہ گن مجھے دی اور میں نے اسے تمہارے حوالے کر دیا۔ ایڈی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ مجھے پہلے ہی اس گن پر شبہ ہوا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ چیونٹی کو پیر سے مسلنا ممکن ہو تو اس پر
توپ لادنے کا گولا داغنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں نے تمہارے پاس سے آتے ہی گن کو چیک کروایا تھا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میں تم سے شرمندہ ہوں۔ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ تم ہوشیار افسر ہو۔ نک کا لہجہ کچھ کھسیایا ہوا سا تھا۔ ایسے لوگ اپنی زندگی میں بہت نام پیدا کرتے ہیں، اسی لیے میرے بڑے تمہارا تعاون حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ تم کو دھوکہ یا فریب دینا آسان نہیں ہے۔ دوستی کے خواہش مند ایسی بددیانتی نہیں کرتے۔ یہ بتاؤ کہ بی گن میں نصب آلات کی مدد سے میرے بارے میں اب تک کیا معلوم کر سکے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ میں تمہارے سامنے قسم کھا سکتا ہوں کہ میرے فرشتوں کو بھی کسی بگ کا علم نہیں ہے۔ ایڈی بھی FBI کا آدمی تھا۔ تم یہاں اپنے محکمے کے رہائشی نگراں ہو، تم لا علم ہو۔ اس سے کیا میں یہ نتیجہ اخذ کر لوں کہ یہاں FBI کا کوئی اور متوازی دفتر بھی چل رہا ہے جس کے وجود سے تم بے خبر ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کا لہجہ پوری یقین تھا۔ لمحہ بھر توقف کے بعد اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آج کل کے آلات بہت حساس ہیں، دور دور تک کام کرتے ہیں۔ مجھے اب بھی شبہ ہے کہ بی گن میں کوئی خفیہ آلہ نصب ہوگا۔ اگر وہ لگایا گیا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے سگنل کراچی یا پاکستان میں ہی ریسیو کیے جائیں۔ خلائی رابطوں کے ذریعے ایسے سگنلز سرحدوں سے باہر ہزاروں میل کی دوری پر بھی وصول کیے جا سکتے ہیں۔ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو کراچی کا جغرافیہ معلوم ہوگا اور نہ وہ یہ جانتے ہوں گے کہ کرنل داور کے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں۔ تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ چیزیں معمول سے ہٹی ہوئی حرکات و سکنات کو نوٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کل رات سے اب تک کچھ ہوا ہوتا تو اس کی اطلاع مجھے ضرور ملتی۔ ایڈی نے یہ کام مجھ سے بالا ہی بالا کیا ہے۔ تم نے بی گن سے چھٹکارا پا لیا ہے۔ اب تم ہر طرح سے آزاد ہو۔ میرے بھڑکنے کا اندازہ لگا لینے کے بعد وہ میرے دل جوئی پر اتر آیا تھا۔ تم نے غیر ضروری طور پر گن کے خواص وغیرہ مجھے بتا کر میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے جو آخر کار درست ثابت ہوئے۔ میں اپنے ڈسپلن سے مجبور تھا۔ میں نے ایک کٹ پتلی کی طرح وہ ساری باتیں تمہارے سامنے دہرا دی جو ایڈی نے مجھے بتائی تھی۔ آخر وہ اس حرکت سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا؟ وہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں اس کی تجویز مسترد کر دیتا۔ شاید اسے امید رہی ہو کہ اس طرح اسے وہ جگہ معلوم ہو جائے گی کہ جہاں تم نے ڈینی کو قید رکھا ہے۔ اس کے لیے تمہاری یا کسی اور کی آوازیں سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس یہ معلوم کرنے کی ضرورت تھی کہ تم کہاں کہاں جاتے ہو۔ انہی جگہوں میں ڈینی کا قید خانہ بھی شامل ہوتا۔ یہ تمہارا اندازہ ہے یا تم حقائق بتا رہے ہو؟ یہ میرا اندازہ ہے جو حقائق سے بہت قریب ہوگا۔ میں اپنے محکمے اور اس کے افسران کے طریقہ کار سے واقف ہوں۔ میرا تجربہ وہی بتاتا ہے جو میں کہہ چکا ہوں۔ ایڈی ناپسندیدہ آدمی تھا۔ اس نے کراچی میں رک کر اس مفاہمت کو نقصان پہنچایا ہے جو میرے اور تمہارے درمیان پیدا ہو چکی تھی۔ ایڈی یہاں سے چلا گیا۔ اس کی دی ہوئی بی گن کو ایک گوشے میں ڈال کر تم نے از خود نکارا کر دیا۔ اب ان باتوں کو بھول جاؤ۔ ان کاموں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنے سائے پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ میں کوئی بے نام سایہ نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ سائے زیادہ ہونے پر احتجاج نہیں کرتے۔ میں اپنی آواز بلند کر سکتا ہوں۔ اسے نہیں تو مجھے معاف کر دو۔ اس کے چلے جانے کے بعد اب تمہارا واسطہ مجھ سے ہے۔ میں بلا وجہ کی تلخیوں سے فضا نہیں بگاڑنا چاہتا۔ تم کو یہ بات ایڈی کو سمجھانی چاہیے تھی۔ تم کو معلوم ہے کہ افسر پر تنقید کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تم فوج میں رہے ہو، وہاں صرف حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس نے گفتگو کی ابتدا خاصی رعونت اور سرد مہری سے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہر بار یہی ہوتا تھا۔ ابتدا میں وہ اپنے قول میں سمٹا رہنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کی زبانی اکھاڑ پچھاڑ کے بعد خود ہی رائے راست پر آ جاتا تھا۔ میں نے اس کے انداز میں پیدا ہونے والی اس خوشگوار تبدیلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ سوبراج کو مارنے والے کون تھے؟ دیکھو کرنل، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی اونچی اڑان سے اتر آنے کے باوجود وہ اس بارے میں زبان کھولنے پر آمادہ نہیں تھا کہ وہ کہہ رہا تھا تمہاری شرط یہ تھی کہ وہ پاکستان واپس لوٹ آئے تاکہ تم اس سے اپنا حساب بے باک کر سکو۔ میں نے یہ شرط پوری
کر دی۔ وہ خاموشی سے لوٹ آیا۔ اب اگر کسی اور نے اس سے تمہارا حساب برابر کر دیا تو تمہیں تجسس میں پڑنے کے بجائے خوش ہونا چاہیے کہ تم نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے۔ تمہارا ایک بڑا کام خود بخود آسان ہو چکا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کی تعداد 2 تھی تو تم کیا کہو گے؟ میں نے اسے کھیلنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا۔ حملہ کرنے والے 200 بھی رہے ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے مارنے والی گولی کوئی ایک ہی رہی ہوگی۔ خوب، میں نے اس کے جواب سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، تو تم کو یہ معلوم ہے کہ اسے گولی سے مارا گیا ہے، گلا گھونٹ کر یا تیز دار آلے سے نہیں مارا گیا۔ تم بلا وجہ بات سے بات نکال رہے ہو۔ اس کی آواز میں بے چینی دار آئی۔ یہ بلا وجہ کی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایئرپورٹ سے آنے والی مرسڈیز پر 2 موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی تھی۔ ذرا سی دیر پہلے تم میری کسی بات پر اعتبار نہیں کر رہے تھے، اب یکا یک اتنی زیادہ باخبری کا اظہار کر رہے ہو۔ آخر قصہ کیا ہے؟ میرے انداز گفتگو نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، میں ہر بات تمہاری زبان سے سننا چاہ رہا تھا۔ تم نے چپ سادھ لی ہے تو مجبور ہو کر مجھے تمہاری معلومات میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک ہی سانس میں بتا ڈالو کہ کیا کیا معلوم ہے۔ وہ 2 تھے، بڑے انجن والی سیاہ رنگ کی بھاری موٹر سائیکل پر سوار تھے جس پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ میں نے بہت رسانیت سے اور دھیرے دھیرے کہا، سادہ کپڑوں میں ملبوس ہونے کے باوجود وہ اپنی چال ڈال اور اعتبار سے پیشہ ور لڑاکا معلوم ہو رہے تھے۔ غالب امکان یہ ہے کہ وہ کمانڈوز تھے۔ میں وہاں نہیں تھا، یہ سب میرے علم میں نہیں ہے۔ میں بھی وہاں نہیں تھا، مگر چشم دید گواہ بتا رہے ہیں کہ وہ دونوں سفید فام امریکی معلوم ہو رہے تھے۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اس کی اضطراری آواز سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ وہ ہم سے غداری کا مرتکب ہوا تھا، ہمارے آدمیوں نے اسے سزا دی ہوگی۔ مجھے یہاں رہنا ہے، یہ سب باتیں میرے علم میں نہیں تھی۔ ایڈی نے یہاں رک کر پورا آپریشن پلان کیا اور چلا گیا۔ مجھے کچھ دیر پہلے آپریشن مکمل ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ کل تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا بوریا بستر تیار ہے، تم کسی بھی وقت یہاں سے کوچ کر سکتے ہو۔ اب کہہ رہے ہو کہ تمہیں یہاں رہنا ہے۔ یہ بات ٹام، نک یا ایڈی کی نہیں ہے، میرے عہدے کی بات کہہ رہا ہوں۔ ریزیڈنٹ آفیسر کو یہاں رہنا ہوتا ہے۔ میں گیا تو میری جگہ لینے کے لیے کوئی اور آ جائے گا۔ یہاں رہنے والوں کو ضرورت سے زیادہ باخبر رکھنے میں خطرات مضمر ہو جاتے ہیں۔ اپنی سرگرمیوں کے علاوہ مجھے صرف وہی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کا جاننا ناگزیر ہو۔ گویا تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں سوبراج پر وار کرنے والوں اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ یہ سب کام ایڈی نے بالا ہی بالا کیے تھے۔ تمہیں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ سوبراج کو راستے میں مار دیا گیا۔ بالکل یہی بات ہے، اس نے پرزور لہجے میں میری تائید کی۔ تو پھر کان کھول کر سن لو کہ تمہیں ناقص معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ کیا یہ اطلاع غلط ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ غلط نہیں، ادھوری ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سنتے رہو، اصل خبر سامنے آئے گی تو تمہاری کھوپڑی چکرا کر رہ جائے گی۔ تم کیوں نہیں بتاتے کہ اصل خبر کیا ہے؟ اس نے مطالبہ کیا۔ مائی ڈیئر نک، تمہاری طرح میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، میں ہر بات نہیں بتا سکتا۔ تم بے فکر رہو، ڈینی کے بارے میں میرا اور تمہارا معاہدہ برقرار ہے۔ مناسب وقت آتے ہی میں تمہارا مطلوب آدمی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم بلا وجہ مجھے الجھن اور ذہنی اذیت میں ڈال رہے ہو۔ کوئی اہم بات تمہیں معلوم ہے تو تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے؟ میں نے جو کچھ بتایا ہے فی الحال وہی کافی ہے۔ اب کل بات ہوگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ذہن میں ایک گرہ پڑ جانے کے بعد وہ بار بار اصل بات جاننے کے لیے اصرار کرتا رہے گا۔ میں اس وقت اسے یہ خبر دینے کے موڈ میں نہیں تھا کہ سوبراج قاتلانہ حملے میں بچ گیا تھا۔ میں نے اس کال کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ حیرت ہے کہ وہ حملے کی ناکامی سے باخبر نہیں ہے۔ اول خان نے تعجب سے کہا۔ میرے یک طرفہ مکالمے سن کر اب نے اصل صورت احوال کا صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔ یہ ایف بی آئی میں پائی جانے والی بیوروکریسی کا کمال ہے۔
میں نے ہنس کر جواب دیا، محکمے جتنے بڑے ہوتے ہیں ان میں اتھارٹی کے اتنے ہی زیادہ جھگڑے اور بکھیڑے ہوتے ہیں۔ حدود اور اختیارات کے چکر میں نک بعض اہم باتوں سے بے خبر ہے۔ اسے صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ راستے میں حملہ کر کے شوبراج کو اس کے ملازموں سمیت ٹھکانے لگا دیا گیا۔ یہ لوگ ایک طرف مریخ، زہرہ اور سورج کی خبریں لاتے ہیں، دوسری طرف یہ حال ہے کہ انہیں ٹھوس زمینی حقائق کا بھی علم نہیں ہو پاتا۔ غزالہ نے متاسفانہ لہجے میں کہا، حیرت ہے کہ ایسے سنگین تضادات کے باوجود چار دانگ میں ان کا رعب و دبدبہ ہے۔ کسی کو مارنے اور بھاگ نکلنے میں سائنس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ویرا نے ہنستے ہوئے کہا، جب سائنس ساتھ نہ دے رہی ہو تو یہ بے چارے مار کھا جاتے ہیں۔ نک نے مجھ سے گفتگو کے دوران میں اپنی بے خبری کے جواز کا بھرپور دفاع کیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اسے خود بھی اس بارے میں ملال ہوا ہوگا کہ ایڈی نے شوبراج کے خاتمے کے سلسلے میں اسے پوری طرح اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ جب اسے یہ پتا چلتا کہ شوبراج پر کیا جانے والا حملہ ناکام رہا تھا تو وہ بے بسی سے اپنے بال نوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس وقت اسے صحیح اندازہ ہوتا کہ مجھ سے فون پر بات کر کے اس نے کتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کیا تھا۔ شوبراج کے بچ جانے میں اس کے اپنے نصیب کی خوبی بھی شامل ہے۔ اول خان نے کہا، کمانڈوز کیسے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، عام آدمی سے کہیں زیادہ پھرتیلے اور مشاق ہوتے ہیں۔ میرے لیے یہ یقین کرنا دشوار تھا کہ شوبراج محض زخمی ہو کر بچ گیا۔ اگر شوبراج کے ستارے اتنے اچھے ہیں تو ہمیں بھی اس سے ہوشیار رہنا پڑے گا۔ سلطان شاہ نے فکر مندی سے کہا، شوبراج سے زیادہ اب مجھے نک کی فکر ہو گئی ہے۔ اول خان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس سے تمہارا معاہدہ شوبراج کو مارنے کا نہیں تھا، وہ واپس آ گیا ہے۔ اب نک تمہارا ناطقہ بند کر دے گا، وہ جلد از جلد ڈینی کو حاصل کرنا چاہے گا۔ تم لوگوں کا مشورہ شامل حال رہا تو میں اس کا مطالبہ پورا کر دوں گا۔ اس بات کو مذاق میں مت ٹالو، یہ سنگین مسئلہ ہے۔ کرنل داور اور نک کے معاہدے کی خبریں امریکہ تک میں پھیل چکی ہیں۔ تم کسی حالت میں اس معاہدے کو پورا نہیں کر سکتے۔ امریکہ والے کرنل داور کی اس وعدہ خلافی پر اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس برے وقت کے لیے ہم کو ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ یہ تشویش مجھے بھی ہے، لیکن نک سے بات کرنے کے بعد جو صورت احوال سامنے آئی ہے اس کی روشنی میں ہمارا اس مسئلے پر سر کھپانا ذرا قبل از وقت ہے۔ شوبراج کے بارے میں کوئی خبر آنے دو، پھر ہم اپنے لائحہ عمل کے بارے میں سوچیں گے۔ شوبراج کی خبروں سے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اول خان نے زور دے کر کہا۔ وہ پاکستان لوٹ آیا ہے، اب نک ڈینی کا طلبگار رہے۔ ذرا صبر سے کام لو، کوئی نہ کوئی تعلق نکل ہی آئے گا۔ اس وقت میرے پاس اول خان کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا، مگر میرا دل اندر سے مطمئن تھا۔ میں خود بھی اپنے اطمینان کا کوئی سبب جاننے سے قاصر تھا۔ آثار و قرائن یہ بتا رہے تھے کہ نک کے بارے میں اول خان کا اندیشہ حقیقت سے بہت قریب تھا۔ شام ہو گئی لیکن شوبراج کا کہیں سراغ نہیں مل سکا۔ اس دوران میں نے جلال سے 2 مرتبہ فون پر رابطہ کیا، دونوں بار وہ مایوس تھا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ناکام قاتلانہ حملے کے بعد شوبراج کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا تھا۔ اس وقت تک شوبراج، اس کے ملازمین اور راج محل کو ملی ہوئی تمام سرکاری مراعات برقرار تھیں۔ کوئی سرکاری اہلکار راج محل کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ جلال کے اسٹاف کے 2 افراد نے اپنی ملازمتوں کو داؤ پر لگا کر راج محل کی نگرانی کا کام سنبھالا ہوا تھا۔ جلال کو اعتراف تھا کہ محکمہ داخلہ کے واضح ترین احکام کو نظر انداز کر کے اس کے دونوں ماتحتوں نے بہت بے جگری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کڑے وقت میں ان دونوں کی اخلاقی اعانت کی ضرورت تھی۔ ان کو اپنی کھلی حمایت کا یقین دلانے کے لیے وہ خود بھی میدان میں اترا ہوا تھا اور اپنی گاڑی میں دور دور سے راج محل کا طواف کر رہا تھا۔ وہ تینوں رزق و روزی کے حصول سے زیادہ اپنی دھن کے پکے تھے۔ تینوں کو پورا یقین تھا کہ شوبراج ایک بدمعاش سیاستدان تھا جو ملک کے بدترین دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا تھا۔ اس کو اس کے انجام تک پہنچانا ان کے منصبی فرائض میں شامل تھا۔ وہ شوبراج کو ملی ہوئی رعایتوں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھے۔ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے جوڑ توڑ کی سیاست کے ذریعے ایسا مقام حاصل کر لیا تھا جس کا وہ ذرا بھی مستحق نہیں تھا۔ ان کے گن رفتہ رفتہ ان کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آخرکار شوبراج کا وہ طلسم ٹوٹ جائے گا، اس سے ساری مراعات واپس لے لی جائیں گی۔ وہ
بس وقت کا کھیل تھا۔ وہ مراعات کے خاتمے کے انتظار میں اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ ہر طرف پھیلے ہوئے جال سے دہشت زدہ ہو کر ان کا شکار کہیں فرار نہ ہو جائے۔ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر راج محل کی نگرانی کر رہے تھے۔ جلال کی دانش میں شہر بھر میں وہی سوبراج کا محفوظ ترین ٹھکانہ تھا۔ زخمی حالت میں وہ کہیں اور نہیں جا سکتا تھا۔ وہ تینوں اتنا کچھ کر رہے تھے لیکن جلال کی حکمت عملی کے تحت کسی نے راج محل کے پھاٹک پر دستک نہیں دی تھی۔ جلال ڈسپلن کا آدمی تھا۔ وہ محکمہ داخلہ کے احکام کو کسی حد تک نظر انداز ضرور کر رہا تھا، ان کی دھجیاں نہیں اڑا سکتا تھا۔ وہ دور رہ کر یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ راج محل کی اونچی چار دیواری کے پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ اس جستجو میں اس نے 2 مرتبہ اپنے موبائل فون سے راج محل کے نمبر ملائے اور سوبراج سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن دونوں مرتبہ اسے ٹکا سا جواب دے دیا گیا کہ وہ گھر پر نہیں تھا۔ دونوں مرتبہ فون اٹھانے والے مختلف افراد تھے۔ ان کی آوازوں کا فرق بہت نمایاں تھا۔ دونوں نے ایک ہی انداز اختیار کیا تھا اور جلال کی مزید کوئی بات سنے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ جلال نے رائے قائم کی تھی کہ اندر افراتفری کے بجائے کچھ نہ کچھ نظم و ضبط موجود تھا۔ عمارت میں صرف ملازمین کا راج ہوتا تو وہ اپنے مالک کی مصیبت پر خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو کر بد نظمی کا شکار ہو جاتے۔ اس رویے سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ راج محل کی نگرانی شروع ہونے سے پہلے سوبراج اور سنیل اندر پہنچ چکے تھے۔ حالات صبر آزما اور حوصلہ شکن تھے لیکن جلال نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ اپنے دونوں ماتحتوں کے ساتھ راج محل کے قرب و جوار میں ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ سوبراج پر ناکام قاتلانہ حملے کے نتیجے میں اس کا سارا ہوم ورک درا کا درا رہ گیا تھا۔ جو لوگ سوبراج کو گھیرے میں لینے کی مہم میں جلال کے ساتھ پیش تھے یکا یک پسپا ہو گئے تھے اور جلال کو کوئی واضح جواب دیتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ ناکام قاتلانہ حملے کے نتیجے میں سوبراج یکا یک مظلوم بن گیا تھا۔ وہ خبر بہت تیزی کے ساتھ ہر طرف پھیلی تھی۔ اس کی لابی نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ سنسنی کے متلاشی اخبارات کو ایک نیا موضوع مل گیا تھا اور انہوں نے ڈرامائی سرخیوں کے ساتھ اپنے زمیمے ہر طرف پھیلا دیے تھے۔ بدنصیبی کی بات یہ تھی کہ ان خبروں میں قاتلانہ حملے کا ذکر موجود تھا۔ حملہ آوروں کے بارے میں مکمل بلیک آؤٹ تھا۔ ہر ایک نے وہ واردات نامعلوم حملہ آوروں کے کھاتے میں ڈالی تھی۔ ان حالات میں ہر افسر سوبراج کے خلاف کسی بھی کاغذ پر اپنے دستخط ثبت کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ اتنے تیزی کے ساتھ کوئی نیا حکم نامہ جاری کیا جاتا تو سوبراج کے حامیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ پہلے سوبراج کو قاتلانہ حملہ کر کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ وہ کوشش ناکام ہوتے ہی سازشی ٹولے نے بیوروکریسی میں موجود اپنے منظور نظر افسران کے ذریعے سوبراج کے لیے باعزت بقا کی ساری راہیں مسدود کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ جلال سمجھ رہا تھا کہ اس مرحلے پر کوئی بھی سینئر افسر کسی بھی قیمت پر ایسا الزام اپنے سر لینا پسند نہیں کرے گا۔ اس کے دوست اور ہم نفس اسے یہ ساری باتیں بتانے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ جو فائل جہاں تھی وہیں جم کر رہ گئی تھی۔ جلال کو امید تھی کہ وہ سوبراج کی واپسی کے 24 گھنٹوں میں بہت کچھ کر گزرے گا، لیکن بدلے ہوئے حالات کی نزاکتوں کے سبب اسے وہ سب کئی دنوں کے لیے ملتوی ہوتا نظر آ رہا تھا۔ حالات سازگار نہ ہوتے تو یہ مدت ہفتوں پر بھی محیط ہو سکتی تھی۔ جب تک سوبراج کی مراعات برقرار تھیں، جلال کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا وہ خاموشی سے کسی بھی وقت دوبارہ پاکستان سے نکل جائے گا اور کوئی اسے دوسرے فرار سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ وہ ایک معزز شہری اور مراعات یافتہ سیاست دان کی حیثیت سے پاکستان سے باہر نکل جاتا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس پاکستان نہیں لا سکتی تھی۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں ذرا سی رنگ امیزی کر کے وہ ایشیا، یورپ کے کئی ملکوں میں آسانی کے ساتھ سیاسی پناہ حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے بچ نکل جانے کا اندیشہ اس وقت ہر دوسرے امکان پر حاوی تھا اور محض اسی ایک اندیشے نے جلال کو مزمل کیا ہوا تھا۔
शोभराज बुरी तरह जख्मी हुआ था। गाड़ी की नशिस्तों पर पाए जाने वाला खून के ताजा धब्बों से कम यही जाहिर हो रहा था। वीरा ने सोचते हुए कहा, मुझे शुबा है कि इसने आराम और इलाज मुआवजे के लिए राजमहल के बजाय कहीं और पनाह ली होगी। वो कहाँ जा सकता है? अव्वल खान पुरख्याल अंदाज में बुड़बुड़ाया। अभी तक वो पूरी तरह बेनकाब नहीं हुआ। अखबारात में इसके खिलाफ सिर्फ पजेरो वाला वाकया रिपोर्ट हुआ है। मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लेकर कहा, इसमें भी सिर्फ एक अखबार ने तुम्हारी फराहम की हुई इतलात की बुनियाद पर गैंगवार का जिक्र किया है। इसके बाद वो मामला दब गया। अब वक्त आ गया है कि अखबारात को शोभराज के खिलाफ सारा मवाद फराहम कर दिया जाए। इस्लामाबाद में बैठे हुए अफसरान ने राय आमा के खौफ से अपना हाथ रोक लिया है। अव्वल खान बोला, अखबारात के जरिए राय आमा को तब्दील करने की कोशिश की जाएगी तो इन पर भी दबाव कम होगा। इस बारे में जलाल से मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। वीरा बोली, क्यों? अव्वल खान ने पूछा। मामला बिगड़ गया है, ऐसा न हो कि हमारी भलाई की कोशिश जलाल के लिए कोई नई दुश्वारी पैदा कर दे। इस वक्त सिर्फ हम तीनों बैठे हुए थे। गजाला घर का सौदा सल्फ लेने के लिए सुल्तान शाह के साथ बाजार गई हुई थी। जलाल इस वक्त शदीद जहनी परागंदगी और इंतशार का शिकार है। मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, मैं इसकी कैफियत महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त इसे छेड़ना मुनासिब नहीं है। हमको जो कुछ करना है कर लेना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। जलाल अपनी इंतजामी मजबूरियों में भी फंसा हुआ है। वो चाहते हुए भी कोई सही मशवरा नहीं दे सकेगा। ये बड़ी बात है कि वो इस वक्त अपने 2 आदमियों के साथ राजमहल की निगरानी में लगा हुआ है। अखबारी नुमाइंदे को एतमाद में लेकर ब्रीफ कर दो। मैंने अव्वल खान की बात सुनकर कहा, कल सुबह के अखबारात में शोभराज की पूरी कहानी आ जानी चाहिए। इसी के साथ अपने कुछ आदमियों को राजमहल की देखभाल पर मामूर कर दो ताकि जलाल को वहां से निजात मिल सके। ये दोनों काम हो सकते हैं। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो बोला, तुम इसी वक्त निकल जाओ। मैंने इसे मशवरा दिया, आदमी अपनी जगह संभाल लें तो मुझे बता देना ताकि मैं जलाल को इतला दे सकूं। ये बात भी बता देना कि शोभराज ने सुनील की बीवी से मरासम इस्तवार किए हुए हैं। इस बेशरम ने अभी तक नौकरी और इनामात के लालच में अपनी बीवी की इस बेराह रवी की तरफ से आंखें बंद की हुई हैं और जात पात की आड़ में अपनी बेगैरती का दिफा कर रहा है। हो सकता है कि ये बात अखबारात में उछाली जाए तो इसकी गैरत को कुछ जोश आए और वो शोभराज का साथ छोड़ दे। वो वीरा का मशवरा साहिब है। मैंने इसकी तायद की। अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। पानी हमारे सरों तक आ चुका है। शोभराज के बारे में हर मनफी बात अवाम के इल्म में आ जानी चाहिए। फिर मैं चलता हूँ। इस फैसले पर पहुँचते ही अव्वल खान उठ खड़ा हुआ। इसे रुखसत करके हम दोनों वापस आए तो राहदारी में वीरा ने बेतकल्फी से मेरी कमर के गिर्द हाथ डाल दिया। मैं तड़प कर इसकी नरम गिरफ्त से निकल गया और इस पर आंखें निकाल कर बोला, ये क्या हरकत है? तुमको अपनी और मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। ऐसे मामलात में पहल मर्द की तरफ से होती है। मैं पहल करके तुम्हारी इज्जत अफजाई कर रही हूँ। इसने तीखी नजरों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसी इज्जत अफजाई की जरूरत नहीं। मुझसे दूर रहो। ये कैसे मुमकिन है? हम चारों दिन रात एक दूसरे के सरों पर सवार रहते हैं। तुम तो गजाला के साथ कमरे में बंद होकर जबरदस्ती तखलिया कर लेते हो। मुझे ऐसा मौका कहाँ मिलता है? इसके होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। हम ड्राइंग रूम में पहुंच चुके थे। मैंने एक दूर अफ्तादा सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस वक्त तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। दीन मोहम्मद और इब्रार छत पर हैं। किसी भी वक्त वो नीचे आ सकते हैं। वफादार मुलाजम अपने मालकों की खलवत में मुखल नहीं होते। नजरें चुराकर इधर उधर हो जाते हैं। वीरा के तेवर यकायक बदले थे और वो मुसलसल मेरे साथ चिपकी हुई थी। मैं दिल ही दिल में इस घड़ी को कोसने लगा जब मैंने अव्वल खान को जाने की इजाजत दी थी। मैं सोफे के करीब पहुंचा था कि वीरा ने अचानक अपनी कमर को बल देकर कूले मटकाए। जिस्मों का तसादम हुआ और मैं बेध्यानी की वजह से सोफे में गिर गया। वीरा इत्मीनान से इसी सोफे के हत्थे पर बैठ गई। इस वक्त इसकी नीली और खूबसूरत आंखों में अजीब सी चमक औद कर आई थी। वीरा प्लीज कहीं और बैठ जाओ, पूरा ड्राइंग रूम खाली पड़ा हुआ है। मैं शोभराज के बारे में परेशान हूँ। इस वक्त ये बातें अच्छी नहीं लग रही। जरा गौर से मेरी तरफ देखो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसने
मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, कुदरत ने मर्द और औरत को एक दूसरे की परेशानी का दरमाम बनाकर पैदा किया है। मैं मुफ्त में तुम्हारे हाथ आई हुई एक नेमत हूँ। माजी में हम एक दूसरे के जिस्मों के राजदार रहे हैं। अब तुम मुझसे इतना क्यों बिदकते हो? मैं तुमसे नहीं बिदकता, तुम अब भी मुझे अच्छी लगती हो, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैंने बेबसी से कहा। इसने मेरा हाथ थाम कर अपने सीने से लगाया और दोनों आंखें मूंद कर लज्जत अमेज अंदाज में हौले से बोली, हाय डार्लिंग, जरा फिर यही बात दोहरा दो। तुम्हारी जुबान से अपनी तारीफ के दो बोल सुनने के लिए कब से मेरे कान तरसे हुए हैं। वो अजीब सूरत हाल थी। वीरा सोफे के हत्थे पर इस तरह लदी हुई थी कि इसके मरमरी वजूद का नरमो नाजुक बोझ बराह रास्त मेरी गोद में मुंतकिल हो गया था। इसका एक बाजू मेरे शाने पर रखा हुआ था और मैं इसके तनफ्फुस की हरारत गाहे गाहे अपने चेहरे की जिल्द पर महसूस कर रहा था। मैं सोफे में यूं फंस कर रह गया था कि वीरा को उठाए बगैर अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। मुझे ये धड़का लगा हुआ था कि STF के अहलकारों में से कोई उधर निकल आया तो अपने दिल में हम दोनों के बारे में क्या सोचेगा। इस वक्त सारी फिक्रो तशवीश मेरे हिस्से में आई हुई थी। वीरा दुनिया और माफिया से बेखबर होकर ख्वाबनाक लज्जतों की किसी अनजान दुनिया में खोई हुई थी। यकायक इसने दोनों हाथ मेरी गर्दन के गिर्द हमायल किए और फिर इसके सुलगते हुए याकूती होंठों की तपश से मेरा वजूद सुलग उठा। मैं शैतान नहीं तो फरिश्ता भी नहीं था, एक आम सा बेबजात इंसान था जिसे बाज मूज और जज्बे अपनी रौ में बहाकर ले जा सकते थे। मेरे लिए वीरा का वजूद कभी भी अजनबी नहीं रहा था। वो यूं बेहजाबी से मेरे बदन से लिपटी तो इसके बदन की महकार से मेरे हवास मफलूज होने लगे। मैं हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठता चला गया और वीरा खुद ब खुद मेरी बाहों में आ गई। वो दानिस्ता मुझसे उलझ रही थी। मैंने अपनी जगह छोड़ने के लिए मजबूर होकर और बौखलाहट में इसे समेटा था। अपने कदमों पर खड़ी होते ही वो किसी जोंक की तरह मेरे जिस्म से लिपट गई। वीरा की मजनूनाना वारफ्तगी ने पहले मुझे परेशान किया हुआ था, फिर मैं मशहूर सा हो गया। सोबराज, जलाल और इनके सारे मसाइल मेरे जहन से काफूर हो चुके थे। वो कैफियत ना जाने कितनी देर तक बरकरार रही। मुझे कुछ अंदाजा नहीं हो सका कि वो चंद लम्हे थे या सदियां इन चंद लम्हों के लिए एक जगह ठहर गई थी। घर के किसी हिस्से से कोई आहट हुई और मेरे बदन के गिर्द वीरा की कसी हुई गिरफ्त ढीली पड़कर यकायक खत्म हो गई। डैनी, इसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। मैंने सर उठाकर इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में खुमार के गहरे डोरे तैर रहे थे और चेहरे पर आसूदगी का निखार फैल गया था। मैं प्यार की भूखी हूँ। इसने किसी वक्फे के बगैर अपनी बात जारी रखी। तुम मेरे अच्छे वक्त के दोस्त हो। अब मुझ पर जरा सा बुरा वक्त आया हुआ है तो मुझसे नजरें न फेरा करो। तुम्हारी जुबान से निकले हुए प्यार और मोहब्बत के दो बोल मेरे जहन को हल्का करके आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। तुम्हारी तेवरियों पर बल आते हैं तो मेरी दुनिया वीरान हो जाती है। तुम यकीन करो कि ये डायलॉग नहीं है, मैं तुम्हें अपना दिल का हाल बता रही हूँ। मैं थके हुए अंदाज में दोबारा सोफे पर बैठ गया और फिर इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम जानती हो कि आदमी एक वक्त में दो कश्तियों पर सवार नहीं रह सकता। वीरा ने मेरी बात काट दी। मैं कुछ भी नहीं चाहती। गजाला मुझे भी अजीज है। मैं इसके किसी हक पर डाका नहीं डालना चाहती। मैं इस बात की भी कदर करती हूँ कि इससे शादी करने के बाद तुम जैसा दिल फेंक आदमी एक खूंटे से बांध कर रह गया है। तुम जानबूझकर आवारागर्दी और अय्याशी नहीं करते, लेकिन कभी कभी मजबूरियां तुम्हें बेराह रवि पर मायल कर देती हैं। ये तुम्हारी इल्जाम तराशी है। मैंने एहतजाज किया। इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। वीरा ने अपनी जगह पहलू बदल कर कहा, तुम हकायक को नहीं जुटला सकते। ये बताओ कि दिल्ली में नरेश शर्मा और अनिल बसवास के पास तुम्हारा कौन सा कैसेट था? क्या तुमने दिल्ली के होटल में राह की भेजी हुई एक लड़की के साथ वक्त नहीं गुजारा था? वो मजबूरियां थी। तुम्हें मालूम है कि वहाँ ऐसे वाकयात किन हालात के तहत रोनुमा हुए थे। इनमें मेरी मर्जी या इंतखाब का कोई दखल नहीं था। इंतखाब की जरूरत ही नहीं थी। राह वालों ने तुम्हें फांसने के लिए अपनी कौम की ऐसी सुंदर लड़कियों का इंतखाब किया था जिन्हें देखकर जाहिद खुश्क की भी राल टपक सकती थी। इन्हें देखकर तुम्हारे अंदर सोया हुआ पुराना डैनी जाग उठा था। इन मजबूरियों को ताना बनाकर ना दोहरा
दोहराओ। मैंने नरमी से कहा, तुम मेरे प्यारे, मेरे डार्लिंग हो, मैं तुमको ऐसे ताने देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कभी कभी मुझको भी ऐसी ही मजबूरी समझकर कबूल कर लिया करो। इसने अपने दोनों हाथ पेशानी पर रखकर आंखें मूंदी और सोफे की पुश्तगाह से अपना सर टिकाकर बोझल आवाज में बोली, तुमको अंदाजा नहीं है कि एक तवील मुद्दत के बाद आज तुम्हारे बदन को छूकर तुम्हारा लम्स महसूस करके मुझे कितना सुकून हासिल हुआ है। तुम हर वक्त करीब रहती हो, मुझे छूती रहती हो। मैंने रवानी और बेध्यानी में कहा, तुम शादीशुदा मर्द हो, तुम्हें ऐसी जाहिलाना बातें जेब नहीं देती। तुम खूब समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।